Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. Budgom Broadcasting Channel پر سبھی ویورز کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر کا یہ تازہ شمارہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر. ناظرین محترم، اپنی سکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ کو. میڈم مفتی صاحبہ ایرسوائل جموں کشمیر اسٹیٹ کی چیف منسٹر رہ چکی ہیں اور فی الوقت PDP یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر ہے. آئیے پروگرام کے آغاز میں ہم سنتے ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف سے پریس کے نام جاری آج کے خاص بیان کا یہ چھوٹا سا حصہ. پھر ہم پروگرام کے اس پار اس بیان کا کاؤنٹر انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم. آج 13 جولائی، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہیدوں کا دن ہے. ان شہیدوں کا جنہوں نے ہماری خاطر، ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کی خاطر، ہمارے تشخص کی خاطر، ہمیں تانا شاہی سے آزاد کرنے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تاکہ جموں کشمیر میں ایک عوامی راج قائم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں ہم نے ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود سب معاملات کو یک طرفہ رکھ کے ہم نے ہندوستان کا ہاتھ تھام لیا، یہ سوچ کے کہ جموں کشمیر جو تب تک ایک آزاد ریاست تھی، اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ملک جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھسٹ الگ الگ زبانیں بولتے، الگ الگ پوشاکیں پہنتے، الگ الگ موسموں میں رہنے والے لوگ اکٹھے رہتے تھے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں زیادہ بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں. مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کشمیری یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کیا مجھ سے کہیں چوک ہو گئی اس دن وہ فیصلہ کرنے میں. آج کے دن جب کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد کرنا چاہتے تھے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، مزار شہداء کو بند کیا گیا، وہاں تالے لگائے گئے، ہم لوگوں کو گھروں میں بند کیا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا فرمان آج نظر عام پہ آیا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کی تذلیل ہونے والی ہے، اور زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بے اختیار کیا جا رہا ہے. 2019 میں جو ہوا، جو جموں کشمیر کے ساتھ کیا گیا، جس طرح جموں کشمیر کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اس کے بعد ہماری خصوصی جو ہماری پوزیشن تھی اس کو تار تار کیا گیا، اور یہ سب چیزیں غیر آئینی طریقے سے کی گئی. اور اس کے بعد جس طرح لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا، گھروں میں چھاپے ڈالنا، لوگوں کی پراپرٹیز کو اٹیچ کرنا اور لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا، بات کرنے کی اجازت نہ ہونا، پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دینا، چاہے وہ کتنا بھی پرامن طریقے سے ہو. یہ سب کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر جو بالکل خاموش ہو گیا ہے، ہماری خاموشی سے بھی ڈر لگتا ہے. نہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے شہیدوں کو بھی یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہو؟ اور آج آپ نے ایک ایسا آرڈیننس لایا جس سے آپ جموں کشمیر کی جو سب سے با اختیار پاورفل اسمبلی تھی پورے ملک کے اندر، اس کو پہلے ہی آپ نے سب کچھ اس سے چھین لیا. آج آپ اس کو میونسپلٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ کل کو جو بھی سرکار جموں کشمیر میں بنتی ہے، BJP کی تو قطعی نہیں بنے گی، تو اس سرکار کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، اپنا کوئی ملازم نہ ٹرانسفر کر سکے، کس کے خلاف ایکشن لینا ہے کس کے خلاف نہیں لینا ہے وہ اختیار بھی آپ اس سے چھین کے چیف سیکرٹری اور لیفٹیننٹ گورنر کو دینا چاہتے ہو. وہ لیفٹیننٹ گورنر جو باہر سے آتا ہے، جس کو یہاں کی کوئی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کو یہاں کے لوگوں پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں رکھا ہے یہاں کے لوگوں کو؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کے جذباتی بیان کا یہ چھوٹا سا حصہ سن لیا ہوگا. نام لیے بغیر اس بیان میں میڈم مفتی صاحبہ مرکزی سرکار یعنی مودی سرکار کو کوس رہی ہیں.
جی ہاں ناظرین، میرا ماننا ہے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کے منہ سے اس طرح کا یہ جذباتی بیان جاری کرنا شوبہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ جن تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر محبوبہ مفتی صاحبہ اپنے بیان میں کر رہی تھی اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بی جے پی نے یہاں پر جموں کشمیر میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں لایا، میں مانتا ہوں کہ ان تمام تر تباہیوں اور بربادیوں کو یہاں پہ لانے کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ بی جے پی نہیں، مودی جی نہیں، امت شاہ جی نہیں، بلکہ پی ڈی پی ہے، محبوبہ مفتی صاحبہ ہے اور ان کے والد مرحوم مفتی محمد سعید صاحب ہے، کیونکہ اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لانا بی جے پی کے ایجنڈے میں روز اول سے شامل رہا ہے۔ البتہ وہ موقع کی تلاش میں زاگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے 70-72 برس کے بعد یہ موقع ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ مفتی محمد سعید صاحب نے، ان کی صاحبزادی نے اور ان کی پارٹی نے دیا ہے۔ میڈم مفتی صاحبہ شاید آپ بھول گئی ہیں، لیکن عوام نہیں بھولی۔ آپ 2014 عیسوی کا اپنی پارٹی کی طرف سے جاری الیکشن مینیفیسٹو کو نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس ایجنڈے میں صاف طور پر دکھائی دے گا کہ آپ نے ریاستی عوام سے ووٹ اور سپورٹ بی جے پی کو ریاستی حکومت، ریاستی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے طلب کیا تھا، اور عوام نے نیشنل کانفرنس کے بجائے آپ کی پارٹی، آپ کے والد صاحب اور آپ کی بات پر بھروسہ کیا تھا، کیونکہ نیشنل کانفرنس اور اس کی اعلیٰ قیادت پر عوام کا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ لیکن ووٹ اور سپورٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کے والد صاحب نے، آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کیا کر دیا؟ جس پارٹی کو مسند اقتدار سے دور رکھنے کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے اسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر حکومت بنائی۔ آپ کے والد مرحوم نے، جو ایک جملہ باز سیاستدان تھا، اس نے ایک نیا جملہ گڑھ دیا، نارتھ پول کو ساؤتھ پول کے ساتھ ملانا ہے۔ اس فرسودہ جملے کی مدد سے اس نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر حکومت قائم کرنے کو جائز قرار دیا، اور عوام کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کو جس میں مرحوم مفتی محمد سعید صاحب نے بی جے پی کو ریاستی سیکریٹریٹ میں داخل ہونے پر قدغن لگانے کی بات کی تھی، اس وعدے سے مکر جانے کو جواز بخشنے کی کوشش کی مفتی محمد سعید صاحب نے اس فرسودہ جملے سے۔ محبوبہ جی، مہربانی کر کے آپ تھوڑی سی شرم کریں، آپ وزیر اعلیٰ کے مزے لوٹنے میں مصروف تھیں اور آپ کو بالکل بھی اس بات کی بنک نہیں لگی کہ بی جے پی کے منتری صاحبان اور دلی سے آئے ہوئے، ہندوستان کی باقی ریاستوں سے آئے ہوئے IAS IPS افسران یہاں پر کیا کچھ کر رہے تھے آپ کے ٹینور کے دوران۔ آپ اور آپ کے منتری صاحبان عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ بی جے پی کے منتری صاحبان IAS IPS آفیسروں کی مدد سے آپ کے سیکریٹریٹ سے، ہمارے سیکریٹریٹ سے وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس چوری لے جا کر دلی پہنچا رہے تھے، جو ڈاکومنٹس ان کو درکار تھے، مودی جی کو درکار تھے، امت شاہ جی کو درکار تھے، ہم سے ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھیننے کے لیے، دفعات 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کے لیے، ہم سے ہمارا اسٹیٹ ہوڈ چھیننے کے لیے۔ آپ کو 1931 عیسوی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا شوبہ بالکل بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ ان شہیدوں کے ساتھ جو اپمان مودی سرکار نے کیا وہ آپ کی وجہ سے کیا، وہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے کیا اور وہ آپ کی پارٹی کی وجہ سے کیا۔ عوام نے حالیہ پارلیمنٹری الیکشن کے دوران آپ کو اور آپ کی پارٹی کو آئینہ دکھلا دیا ہے، لیکن آپ کہاں ماننے والی ہے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ چند پولیٹیکل پپیٹس آپ کی پارٹی میں دوبارہ شامل ہونے والے ہیں، اور شاید آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان کے آپ کی پارٹی میں شامل ہونے سے آپ کی پارٹی پھر سے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ یہ آپ کا وہم ہے اور وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے یہ رونا دھونا بند کر دیجئے، یہ سیاسی ڈرامہ عوام کو دکھلانا بند کر دیجئے۔ ریاستی عوام کے سامنے آپ کی سیاسی شعبدہ بازی اب عریاں ہو چکی ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی بھی سیاسی تیر اب نشانے پہ نہیں لگ سکتا ہے، یاد رکھیے۔ شکریہ ناظرین،
BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ BBC.